پیدا ہوئے نا تو سبحان اللہ، مولویوں کے بچے آلودگی میں پیدا ہوتے ہیں، وزیروں کے بچے آلودگی میں الائج کے ساتھ انہیں نہلانا پڑتا ہے، انہیں غسل دینا پڑتا ہے، ان کی آلودگی دور کرنا پڑتی ہے. لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو آپ کی ماتا فرماتے ولدتہ نظیفا طیبا مطیبا مدہونا مقبولا مغسولا مغسولا. میں نے ایک ایسے پاکیزہ بچے کو جنم دیا، سبحان اللہ، جو کہ انتہائی پاکیزہ تھا، طاہر تھا، طیب تھا، پاکیزہ تھا. نہلانے کا ارادہ ہوا تو کسی نے کہا دیکھو تو صحیح، نہلایا تو اس کو جاتا ہے، غسل تو اس کو دیا جاتا ہے جس کے جسم پر گندگی ہو، آلودگی ہو، خون میں بکھرا ہوا ہو، الائج سے آلودہ ہو، نہلایا تو اس کو جاتا ہے. دیکھو تو صحیح کتنا صاف ستھرا طیب و طاہر پیکر ہے. تو دوستو خیال آیا غسل دینے کے بعد اس کو تیل بھی لگایا جاتا ہے. کہا دیکھو تو صحیح مدہونا، یہ تو تیل بھی لگا ہوا ہے. کہا جو بچے پیدا ہوتے ہیں غسل بھی دیا جاتا ہے، تیل بھی لگایا جاتا ہے، تو سرما بھی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے. کہا دیکھو تو صحیح مقبولا، سرما بھی لگا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، بیدار کی آمد. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اس بستی کے روح رواں آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید نیاز احمد صاحب بخاری تشریف لائے. خوش آمدید. بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. کہا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہلایا بھی جاتا ہے، اسے تیل بھی لگایا جاتا ہے، سرما بھی لگایا جاتا ہے، اس کا ختنہ بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. محترم حاضرین، یاد رکھیے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. میرے آقا کس طرح پیدا ہوئے؟ پیدا ہوتے ہی سرزمین پہ رکھ دیا. کہتے ہیں میلاد کی کیا برکت ہے. یہی زمین پہلے بھی زمین تھی، زمین تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اللہ نے زمین کو کیا عزت بخشی، اور حضور کے سجدہ کرنے کی برکت، پہلی برکت کیا ظاہر ہوئی؟ اللہ نے زمین کو طاہر بھی بنا دیا اور مطہر بھی بنا دیا، یعنی پاک بھی بنا دیا اور پاک کرنے والا بھی بنا دیا. فَإِلَّا تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے. اور حضور فرماتے ہیں جو الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میری وجہ سے یہ لام سببیہ ہے. اس کو مانا تھا میرے لیے، یعنی میرے لیے زمین کو پاک کرنے والا بھی اور کعبے کے سجدہ بھی بنا دیا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ لام سببیہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے میرے سبب، میری وجہ سے، میرے باعث، میرے میلاد کی برکت سے، میری ولادت باسعادت کی برکت سے اللہ پاک نے زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا اور سبحان اللہ سجدے کی جگہ بھی بنا دیا. تیمم کر کے جہاں بھی موقع ملے، مسجد میں نہیں جا سکتے، وقت تنگ ہے، وقت چلا جائے گا، دور ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. پانی نہیں ملتا، بیمار ہو تو وجہ ہے، وہ اسباب ہیں، شرائط ہے، تو نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے. جب حضور پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے، اللہ کی تکبیر بھی ہو رہی ہے، بڑائی بھی بیان ہو رہی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، روتے ہیں کہ کوئی خدا کا عرفان نہیں ہوتا، میرے آقا جو سجدے میں ہیں کہ عرفان خدا بندی کی دلیل ہے۔ میرے آقا سجدے میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، یہ معرفت الہی کی روشن دلیل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، جہاں تکبیر و تحلیل ہو رہی تھی، وہاں کیا اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ یہاں بھی لام سببیہ ہو تو معنی یہ ہوگا، اے اللہ میری وجہ سے میری امت کو بخش دے، میری وجہ سے میری امت کو بخش دے۔ لام ملکیت کا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ کل قیامت کے دن مولا انبیاء تو کہیں گے نفسا نفسی، مولا جو نیک ہیں جو صالحین ہیں وہ ہمارے ہیں، جو بد ہیں تو جان اور وہ جانے۔ لیکن حضور کیا اللہ کے حضور عرض کریں گے، مولا الصالحون للہ الصالحون لی، جو نیک ہیں وہ تیرے ہیں، اجمیری تیرا، اجمیری تیرا، باجی تیرا، بستانی تیرا، اور میرا ابو بکر تیرا، میرا عمر تیرا، میرا عثمان تیرا، میرا علی تیرا، میرا بلال تیرا، میرا حبشی تیرا، میرا سلمان فارسی تیرا، میرا سہیب رومی تیرا، میرا طلحہ تیرا، زبیر تیرا، سعد تیرا، سعید تیرا، ابو عبیدہ بن جراح تیرا، عبد الرحمن بن عوف تیرا۔ یہ جو فیض عباس بخاری ہے گناہگار ہے، یہ میرا کیا شان ہے، عرصہ محشر میں سب ان کی جانب تکتے ہیں، یہ سب کے اشارہ کرتے ہیں، بدکار چھڑائے جاتے ہیں۔ جب حضور نے یہ کیا نا رب حبلی امتی، اللہ کی قسم روایات میں آتا ہے میرے مولا نے فرمایا، اے فرشتو دیکھ لو جو نبی اپنی امت کو ولادت کے وقت نہیں بھولا۔ ذرا غور کریں، ہم سیدی آپ کو ولادت کے لیے کیوں نہ دعوت دی، جو نبی ہمیں پیدا ہوتے ہی نہ بھولے، غاروں میں نہ بھولا، مزاروں میں نہ بھولا، اللہ کے پاس عرش پر پہنچ کر اتنی بلندیوں پر بھی پہنچ کر امت کو نہ بھولا، ہم کیوں بھولیں؟ ہمیں بھی حضور کو یاد رکھنا چاہیے۔ سنیے، بات ختم ہو گئی، سنیے جب حضور نے عرض کیا نا، ذرا دور سے پڑھ، سنیے اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں جو نبی اپنی ولادت کے وقت اپنے امت کو نہیں بھولا، وہ قیامت کے دن کیسے بھولے؟ امتی امتی رکھ جاری رہا، اس غم خاتم امت پہ نہ کو سلام، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بات ہے انسان کے بعد میں مخصوص وقت کے اندر حالت پیش کرنے میں سے بات کرتا بیان شروع نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شریف پر فخر صلاح پیر کے مدد سے میرا شخص بخاری آپ چلا گیا ہے، آپ کی موجودگی میں 12 آپ کا شخص سے وہاں پڑھنے کا حضرت اللہ علیہ صاحب محمدی مجھے قدری سب کا حکم ہوا، طریقہ سلطانی صاحب کا مولا حضرت قبول حضور فرمائے۔
11 منٹ ہے میری حاضری کی تمام ہی حضرات آواز بلند درود کا نام پیش کریں کوئی لفظ خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہم سے آواز کر رہا ہوں
ولادت شامل تھی ہمارے بلاتے ہیں سبحان اللہ آنکھیں بھری ماں ہویا کمالے اور میرے ساتھ ولادت پہنچا رہی ہے آنکھیں بھری ماں ہویا کمالے آنکھیں بھری ماں ہویا کمالے جتا مول بھی کوئی نہیں جتا مول بھی کوئی نہیں او ملے آلے 5 سیکنڈ ہاتھ جا گیا ہے باقی حضور کو بولو جتا مول بھی کوئی نہیں او ملے آلے جتا مول بھی کوئی نہیں او ملے آلے او جتا سب لوگ سونے او بولے بھی نہیں او بولے بھی نہیں آنکھیں بھری ماں ہویا کمالے جتا مول بھی کوئی نہیں او ملے آلے او جتا سب لوگ سونے او بولے بھی نہیں اما نے حضور کا حوصلہ سے میں آتا اپنا جگہ بندہ حضور کے حوصلہ سے دعا میں خود قابل دعا اما نے کیا فرمایا اٹھ رات ہوسی فجری سویرے کوئی بیٹھے بیٹھے سے بنا آگے تو سبحان اللہ اٹھ رات ہوسی فجری سویرے اٹھ جن جمیرے جتھا رکھنا پیرے اٹھ جن جمیرے اور جتھا رکھنا پیرے اور جگہ سب نو سونے اور رہ گیا آنکھیں بھری ماں ہویا کمالے پیچھے تو سبحان اللہ میں آ گئی ہے شاہ سے بہاور کو کر پیچھے یاد رکھے محمد جب حضور کی سے بڑی اولاد کی ہے یہ شاید لکھتے اس سجد سکینہ کوئی پڑھنے کی اس سجد سکینہ کوئی پڑھنے کی تو سوڑ لگیا کبھی کلنے کی نعرہ رسالت تو سوڑ لگیا کبھی کلنے کی حق ہوگا اور جگہ سب کو سونے اول گیا سکھنی و حاکم اللہ ملائے سکھنی و حاکم اللہ ملائے اولو لک سلامہ او جس مانے جائے اولو لک سلامہ تو پھر سلام پیش کرتا حضور اولو لک سلامہ او جس مانے جائے او جگہ سب نو سونے اولو لک نیا اولو لک نیا صدر صاحب سعیدی صاحب پاک رہے رسالت پاک میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے شاست کے حکم کے مطابق کہ رفیق سفر محترم جناب حافظ محمد جلال صاحب پاک رہے رسالت پاک میں اپنی حاضری پیش کر کے محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا اور روحان خطاب سے ہمارے گروہ و ازمان کو محبت فرمائیں گے آپ ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ نعرہ سنیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما التبارك وشكر الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. میں نے آپ سے گزارش کی کہ اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں، حالانکہ میں نے اردو میں کہا ہے، عربی میں یا میں نے انگلش میں نہیں کہا، تو آپ کا ربی رسپانس وہ نہیں ہے، تو آپ ذرا غور کریں کہ دیکھیں یہ درود شریف ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. درود شریف کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. ہم نے ترجمہ کر دیا کہ درود شریف ہے. اچھا، خدا کے لیے جو 5 وقت ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. یعنی جو خدا کے لیے افضل ترین عبادت 5 وقت نماز ہے، وہ بھی صلاۃ ہے. مصطفیٰ کریم کی ذات پر ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی صلاۃ ہے. اچھا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے جو اپنے حبیب پر پڑھتے ہیں وہ بھی صلاۃ ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ خدا کے لیے جو عبادت کریں وہ بھی صلاۃ، یعنی مصطفیٰ کی ذات پر جو ہم پڑھیں وہ بھی صلاۃ، اور خود خدا جو مصطفیٰ پر پڑھے وہ بھی صلاۃ. تو پھر صحیح بات یہی ہے کہ حقیقت محمد بھی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا جو کو دیا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا کہ خدا کے لیے بھی صلاۃ ہو، مصطفیٰ کے لیے بھی صلاۃ ہو، اور خود خدا جو مصطفیٰ پر پڑھے وہ بھی صلاۃ ہو. تو حقیقت محمد بھی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا جو کو دیا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. ڈاڑھے علی سو عمل حق کی عمل حق تھے ہوئے بلا کوئی نہیں سکتا. لا ترفعوا فوق صوت النبی بحکم خدا غل مچا کوئی نہیں سکتا. اسانے محمد کے ناتا بڑے سو اسامان کے ناتا بڑا کوئی نہیں سکتا. حقیقت محمد والا ہر معمہ نہ حل کیا، یہ کو حل کرا کوئی نہیں سکتا. سے آغاز و انجام پاک اسیارم زبان ڈلتی ہے، زبان ڈلتی ہے. حق اللہ کوئی نہیں سکتا. علی شیر حق کی مشکل کچھا دے سوا جام کوثر پلا کوئی نہیں سکتا. شریعت طریقت حقیقت دے قصے سوا 4 یارے نبی مصطفیٰ دے خلافت کو ہر چھکا کوئی نہیں سکتا. انل حق اللہ علامہ ہے سوکھا انا محمد کو اللہ کوئی نہیں سکتا. مظاہر میں جھگڑے اچھا چھوڑ بیٹھے پر محبت میں جھگڑا چھڑا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اچھی آواز کا مزہ بنے حضور بار کا درود پڑھتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام محمد رکھا نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتا. نہایت کی قابل احترام عزت مآب جناب طارق المجید صاحب سامنے قیام. دوستو، قرآن مجید فرقانی بھی کا یہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قاری غلام فرصت تشریف لا گئے. ہم نے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات کا ذکر ہے. کچھ آیات ہیں جو صرف خالص میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہیں، نعت میں ہیں. اور انہی آیات میں سے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات بھی رحمت، مصطفیٰ کریم کی صحابہ بھی رحمت، مصطفیٰ کریم کا زمانہ بھی رحمت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام
کی آل بھی رحمت، مصطفیٰ کی امت کے علماء بھی رحمت، کئی پہلو ہیں، لیکن یاد رکھیں دوستو یہ بھی میلاد کی محفل ہے۔ ایک اور آپ دنیا میں جس کسی کے پیچھے چلے نا آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، لیکن واحد میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے کہ جن کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی طرف جو راستے جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے ان راستوں کو ایسے ہموار، ایسا خوشبودار، ایسا منور کر دیا ہے۔ کسی نے کیا خود کہا کہ جب حضور کی طرف چلانا تو مجھ کو کسی سے پوچھ کر جانا نہیں پڑا، خود راہ گزر ہی رہنما ہو گئے، مجھے خود راستے بتاتے گئے، راستے چگلیاں کھاتے گئے کہ سونے مصطفیٰ ادھر سے کرم فرماتے گئے۔ حضور جدھر سے بھی گزرتے تھے انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزرتی ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، خوشبو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی طرف جو راستہ جاتا ہے حضور نے وہ راستے اتنے آسان، اتنے چمکدار بنا دیے ہیں کہ آپ کو ٹھوکر لگ ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں ایک ہے حضور کا میلاد، ایک ہے حضور کی سیرت۔ ہم میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں، دوسرے دوست ہمارے سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے کوئی حضور کا میلاد کرے، میلاد بھی ہمارے نبی کا، کوئی سیرت النبی کا جلسہ کرے، سیرت بھی ہمارے نبی کی، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن سچ بات یہی ہے کہ سیرت جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ اگر میلاد نہ ہو، ولادت نہ ہو تو سیرت نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیں کسی نے کیا کہا کہ جن کی صورت بیان نہیں ہوتی ان کی سیرت بیان نہیں ہوتی۔ جلسہ وہ سیرت النبی کا کریں گے لیکن اس میں وہ سیرت بھی بیان نہیں کریں گے۔ میں آپ کو سیرت بیان کروں گا، سیرت النبی کے جلسے میں حاضر تھا، مجھ سے پہلے ایک محقق کے سیرت سینٹرل ہائی اسکول اور بہاولپور میں، وہاں نے مجھے بلایا، کہاں نے مجھے ٹیچر نے کہہ دیا بلانے والا تھا کہ شاہ صاحب آپ نے جہاں میلاد کا نام آیا نا وہاں سیرت کا نام آپ نے استعمال کر رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے سیرت بھی ہمارے حضور کی ہے لیکن وہ مجھ سے پہلے موقع کی سیرت ہے، اب حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام بی بی آمنہ تھا، حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، حضور سچ بولتے تھے، حضور غریبوں کی مدد فرماتے تھے، حضور بڑے خوبصورت تھے۔ میں حیران ہوا کہ یہ حضور کی کون سی سیرت ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو مجھے بتائیں کہ دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے، پیدا ہو چکے یا پیدا قیامت تک ہوتے رہیں گے؟ حضور کی اس میں کون سی سیرت آپ نے بیان کی؟ اگر آپ نے کہا کہ حضور سچ بولتے تھے تو مجھے بتائیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ حضور کی آپ نے کیا سیرت بیان کی؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور غریبوں کی مدد کرتے تھے تو اس دور میں زمانے میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں؟ آپ نے کیا سیرت بیان کی؟ وہ نبی جس کو اللہ پاک نے نبیوں میں نبی اعظم بنا کر بھیجا، جس رسول کو رسولوں میں رسول اعظم بنا کر بھیجا، جن کی سیرت کو اللہ نے دنیا کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے اگر کہا کہ وہ سچ بولتے تھے آپ نے کیا حق ادا کیا؟ ہاں میرے نبی کی سیرت وہاں سے شروع ہوگی۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور سچ بولتے تھے تو اس انداز سے حضور کا سچ بولنا بیان کرو کہ دنیا کے سارے سچے نیچے رہ جائیں، میرے مصطفیٰ کے ساتھ اوپر نظر آئیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور غریبوں کی مدد کرتے تھے تو اس انداز سے بیان کرو کہ دنیا کے سارے غریبوں کی مدد کرنے والے نیچے رہ جائیں، میرے مصطفیٰ کریم سب سے اونچے آپ کو نظر آئیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو نہیں، یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور حسین تھے، حضور خوبصورت تھے تو یاد رکھو یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے حسین پھرتے ہیں، ہاں حضور کا حسن اس انداز سے بیان کرو کہ دنیا کے سارے حسین نیچے رہ جائیں، میرے مصطفیٰ کا حسن سب سے اوپر نظر آئے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کے جتنے حسین ہیں وہ صرف حسین ہیں، مصطفیٰ کی سراپا حسن ہے۔ اور دنیا کا کتنا سونا کتنا خوبصورت دوستو کیوں نہ ہو، مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم کے حسن کا اس انداز سے بیان کرو۔ دنیا کو بتاؤ کہ لوگوں حسن یوسف تو مشہور ہے، حسن یوسف تو مشہور ہے، لیکن حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، میرے مصطفیٰ کریم کی انگلیوں کو دیکھ کر چاند کٹ گیا تھا۔ مصر کی عورتوں نے مصطفیٰ حسن یوسف کو دیکھا، ادھر حسن یوسف ہے، ادھر مصر کی ادھر عورتیں ہیں، ادھر گردانے عرب ہیں، اور ادھر دوستو 1,000,000 انگلیاں کٹی، ادھر نام مصطفیٰ پر قیامت تک گردنیں کٹ
चली जाएंगी, उधर एक बार कटी, इधर क़यामत तक कटती रहेंगी, और उधर इरादतन नहीं कटी, खुद ब खुद कट गई। नाम मुस्तफा पर मर्दान अरब और मुस्तफा के उनके गुलाम जो हैं वो क़यामत तक गर्दनें कटाते रहेंगे। और याद रखो कि उधर मर्द है, इधर औरतें हैं, इधर हुस्न मुस्तफा है। हुस्न मुस्तफा की शान ये है कि हुस्न यूसुफ पर फरेब का बीवी जो बैठा है, हुस्न मुस्तफा पर खुद खुदा नाज़ा है जिसके हुस्न रसूल है। ये कहकशां तो मेरे आका के कदमों की धूल है। इस अंदाज से वहां बताओ लोगों को, वो दुनिया के जितने भी हसीन हैं उनके पसीने से बदबू आती है, लेकिन मेरे मुस्तफा के पसीने से खुशबू आती है। हजरत अनस की बात हमारी तक पुकार उठती है, फरमाते वला समिंतो मिस्कतन वला अंबरतन अतियबा मिन रायहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते अल्लाह की कसम, कोई अमल, कोई कसूरी मेरे मुस्तफा की खुशबू, पसीने की खुशबू से बढ़कर नहीं थी। हजरत जाबिर बिन समरा पुकार उठते हैं, फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने मेरे सर पर हाथ रखा, काल फवजतो बियादी बरदन बरीहा कानमा अखर रहा मिन जूना के अक्तार। जूना कहते हैं एक के तीन भरा हुआ एक से। फरमाते हुजूर ने मेरे सर पर हाथ रखा ना, फरमाते अल्लाह की कसम ऐसे महसूस हुआ जैसे मुस्तफा करीम ने एक के तीन के अंदर अपना हाथ दबो के मेरे सर पर रख दिया हो। इस अंदाज से हुजूर को ध्यान करो।